یہ بتائے گا کہ 2023 کا جو سال تھا اس میں خبریں آتی بھی نہیں، خبریں چلتی بھی نہیں، کچھ خبروں کو دبایا گیا، کچھ کو روکا گیا، کچھ کو جاری کروایا گیا. تو آپ کے خیال میں عوام یہ تفریق کرنے کی اب جسارت کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور 2024 کیا عوام کے پرسپیکٹو میں مختلف ثابت ہوگا؟ بہت شکریہ سنا. آپ نے کہا کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ 8 فروری کو انتخابات نہیں ہوں گے. اس کے بعد آپ نے کہا کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ شکایت کر رہی ہیں، کچھ سیاسی جماعتیں پابند سلاسل ہیں، کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں. تو یہ سٹیٹمنٹ اس لحاظ سے غلط ہے کہ یہاں جو کچھ ہے وہ نہیں ہے. یہاں ایک سیاسی جماعت شکایت کر رہی ہے، یہاں ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ مشکلات سے دوچار ہے، ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ پابند سلاسل ہے. یہ اس صورتحال کی حقیقت ہے. اگر آپ پوچھیں کہ 8 فروری کو انتخابات نہیں ہوں گے تو حامد میر صاحب نے بھی کہا، اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اور صاف کہا جا رہا ہے کہ جو ہوگا 8 فروری کو یہ انتخابات نہیں ہے، یہ فراڈ ہے. کیونکہ اس وقت جو ہو رہا ہے یہ اس فراڈ کی پیک ہے، اس فراڈ کو عملی جامہ پہنانے کی. اور آگے جا کر ہمارے سامنے جو کچھ 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے وہ فراڈ کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے. میں تو حیران ہوں کہ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا اور اب جو نظر آ رہا ہے کہ وکلا کو بھی روکا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے ہمارے سامنے روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، تو پھر وہ جو کاغذ چھیننے والی پریکٹس تھی اگر مسترد کرنے تھے تو وہ کیوں کی تھی، اور یہ جو باقی کی پریکٹس ہے یہ کیوں کر رہے ہیں اگر وہ پہلے ہی کرنا تھا. تو جو ہو رہا ہے اس کو کون انتخابات کہے گا؟ مطلب آج ہمارے ملک کے 2 بڑے سینئر ترین صحافیوں نے اپنے کالمز میں سال کے پہلے دن لکھا ہے کہ اگر، اور صاف ریکارڈ پہ لکھا ہے سہیل وڑائی صاحب نے، انصار عباسی صاحب نے، اگر انتخابات آزادانہ شفاف ہوئے تو 9 مئی والے جیت جائیں گے. تو 8 فروری کو اگر اسی کو لگ رہا ہے انتخابات ہوں گے تو انتخابات نہیں ہوں گے، وہ فراڈ ہوگا. طارق صاحب سے 2 سوال سر. ایک تو یہ کہ نومینیشن کے حوالے سے جس طرح ابھی زاہد صاحب نے بات کی، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ اتنے نامزدگیاں جو ہیں وہ ریجیکٹ نہیں ہو رہی ہیں جتنا اس کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ بتائے گا کہ جو ہم سیاسی جماعتوں کو دیکھ رہے ہیں ادر دین پی ٹی آئی، وہ سیاسی جماعتیں جو روایتی ان کے حلقے ہیں اس سے بڑی مختلف نظر آ رہی ہیں. جیسے نواز شریف صاحب مانسہرہ سے بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کراچی سے بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں، خیر انہوں نے پہلے بھی کیا لیکن اس مرتبہ بھی. اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پشین سے جا کے کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے کہ یہ آؤٹ آف دا باکس ایک دم سے پولیٹیکل پارٹیز کیسے سوچنے لگی ہیں؟ بلاول صاحب لیاری سے ہار گئے تھے، اس مرتبہ انہوں نے لیاری کو پریفر نہیں کیا، وہ لاڑکانہ سے اور لاہور سے پریفر کر رہے ہیں. تو یہ جو اتنا چینج آیا ہے وہ آخر اس کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ اپنے اپنے حلقوں کی حقیقتوں کا جائزہ لیا ہے اور اس جائزہ لینے کے بعد اپنی اپنی اوقات ہمارے سیاستدانوں کو اپنے اپنے حلقوں میں نئے ووٹرز کے آنے کے نتیجے میں پتہ چلی ہے تو پھر مزید جگہوں پر پاؤں پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے. ایک دوسرا، یہاں جو بات کی گئی کہ اتنے زیادہ کاغذات نامزدگی مسترد نہیں ہوئے یا اتنا زیادہ ظلم نہیں ہوا جتنا ظلم کا اس وقت پرچار کیا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، اس کی تشہیر زیادہ ہے، ڈرامہ زیادہ ہے. تو بات یہ کہ میں تو یہ مان لیتا ہوں کہ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوا، کوئی ظلم ہوا ہی نہیں. جو مونی سرائی کی والدہ کے ساتھ پورے پاکستان نے ویڈیو دیکھی وہ میں مان لیتا ہوں کہ نہیں ہوا. جو سلمان اکرم راجہ خود کھڑے ہوئے تھے، کیمرہ دکھا رہا تھا، میں یہ مان لیتا ہوں کہ خرم لطیف کھوسا گرفتار نہیں ہے. میں یہ مان لیتا ہوں کہ آج کوئٹہ میں ایک اور بڑا وکیل رہنما گرفتار ہوا ہے، وہ گرفتار نہیں ہے. میں اس کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں ماننے کو تیار ہوں. اتوار کی صبح 7 کالز 4 منٹ کے وقفے میں میرے پرسنل نمبر پہ، جو میں واٹس ایپ کا ایک نمبر اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں دیتا ہوں، وہ تو نمبر لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن میرا یہ نمبر جو کسی کے پاس نہیں ہے، یہ نمبر مجھے سعودی عرب سے، وینزویلا سے، مجھے سربیا سے کالز آئی ہیں. تو میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ یہ کالز مجھے نہیں آئیں. میں یہ بھی مان لیتا ہوں، میں نے ٹویٹر پہ بتایا ہے. یہ جو فیک نیوز کی بات ہو رہی ہے، میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ فضل الرحمان پہ حملہ ہوا تھا، پولیس جھوٹ بول رہی ہے، فضل الرحمان گاڑی میں تھے، ان کی جماعت صحیح کہہ رہی ہے. میں یہ بھی مان لیتا ہوں. تو جو ماننے کی بات ہو رہی ہے، میں یہ تمام چیزیں ماننے کو تیار ہوں.